نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الفرقان کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندہ پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ اور وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی بقا اور ارتقاء کے ہر مرحلہ پر اس کے اخواص و افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ اس آیت کا آغاز لفظ تبارک سے ہو رہا ہے، اور جس کے معنی ہیں ایسا فعل جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، اور اس سے دیگر مشتقات یعنی گرامر میں اگر دیکھا جائے تو دیگر الفاظ بھی بنتے ہیں، اور یہ لفظ برکت سے ماخوذ ہے، برکہ سے، برکتن۔ اسی طرح سے اس کے معنی ہے خیر و نفع اور آسانی میں زیادتی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ساری ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے وہ نازل فرمایا ہے اپنے عبد پہ، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبدیت کی انتہا ہے، اور عبودیت کے اس اعلیٰ عرفہ مقام پر صرف اسی محبوب کی رسائی ہے، یعنی کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کا نزول اس عبد کامل پر ہوا جہاں عبودیت کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب ترین اور اکمل ترین بندہ سارے جہانوں کو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی خوفناک انجام سے جو ہے وہ متنبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی یہ خیر و برکت والا وہ رب ہے کہ جس نے یہ قرآن جو ہے فرقان اپنے محبوب بندے پہ اتارا۔ اب یہ اللہ کی بھی ڈیفینیشن، یہاں پر اللہ کی بھی صفات بیان ہوگی، آقا علیہ السلام کی صفات بیان ہوگی جو اپنی عبودیت کی انتہا پر ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، اور جب تک یہ عالم برقرار رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اسی طرح سے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ قرآن نازل کرنے والا وہ پروردگار ہے جس کی حکومت و بادشاہی کا ڈنکا آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ بج رہا ہے، اور اس نے کسی کو اپنا فرزند نہیں بنایا، اور نہ اسے اس کی کوئی ضرورت ہے، اور کوئی شخص اس کی حکومت و سلطانی میں حصہ دار نہیں ہے کہ کچھ اس کا ہو اور کچھ اس کا شریک کا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اس خالق و مالک کی ہے۔ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں، اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہے، اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 3۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کریں کہ مقام حیرت ہے مشرکین کے لیے جنہوں نے اپنی دانش مندی پر بڑا ناز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو ہر قسم کے عیوب اور نقائص کا مجموعہ ہے، اور تمام خوبیاں جو ہیں ان کے اندر ایک بھی خوبی، کسی خوبی کا چھوٹا سا ذرہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 5۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظالم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن عقلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اس صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ اب آیت نمبر 5 میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑی شد و مت کے ساتھ کرتے تھے کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود اسے تصنیف کیا ہے، اور یہ بات جوش و غضب میں زبان سے تو نکل گئی، لیکن خود ہی خیال آیا کہ وہ شخص جو امی ہے، جس نے کسی انسان کے سامنے کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کی، جو آج تک کسی ادیب اور فلسفی کی صحبت میں نہیں بیٹھا، وہ ایسی عظیم کتاب کا مصنف کیسے ہو سکتا ہے جس کی ہر سطر سے جو ہے وہ اسرار و معارف جو ہیں وہ جھلک رہے ہیں۔ تو پھر وہ خود ہی جو ہے وہ ایک کون لوگ ہیں کہ جو ایسے معارف جو ہیں وہ کلام، ایسا معروف کلام اور ایسا خوبصورت کلام لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جب انہیں سوال کا کوئی جواب نہیں بن رہا تو پھر وہ کہتے، کبھی عبید اللہ بن الحسر کا نام، کبھی حبشی کاہن کا نام لیتے، کبھی ابو فقیہہ کا نام لیتے، کی خدمت میں
جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے جو ان کی خدمتیں کرتے تھے اور وہ اب نہیں تھے یہاں پر موجود، وہ سب ان کا نام لیتے کہ یہ ان کے ساتھ مل کر اس قرآن کو جو ہے وہ لکھ کر لے آئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام ہی جن کے نام لے رہے ہیں سارے غلام تھے اور یہ ان کی مادری زبان عربی نہیں تھی، اور وہ انہوں نے ساری زندگی انہوں نے بھی کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، وہ ساری زندگی اپنی آقاؤں کی خدمت میں لگے رہے، تو یہ اتنا خوبصورت کلام اور اتنا جامع کلام وہ کیسے لکھ کے لے کے آ سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے جھوٹ و شور شرابے کے جواب میں کہہ دیا کہ یہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں، گویا ان کا اعتراض اس قابل ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے اور اس کی طرف توجہ کی جائے۔ آیت نمبر 5 میں فرما رہے اور کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ ان کی داستانیں ہیں اور قصہ کو جو ہے صبح شام سنتے ہیں، انہیں نمک مرچ لگایا اور اگر ہمیں سنا دیا، کیا یہ ایسی اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا یہ ایسی کتاب بھی اس قابل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے؟ یعنی کہ کیا یہ ایسی کتاب ہے یا اس میں ایسی کوئی خاص بات ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے؟ اب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا؟ اب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بیان سنے سنائے قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ سلیم و خبیر کا کلام ہے جو زمین و آسمان کے ہر راز سے باخبر ہے، اور اگر تم اب بھی اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دو اور حق کو قبول کر لو تو وہ اپنی مغفرت کی چادر سے تم کو ڈھانپ لے گا اور اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا، اور تمہاری سابقہ خطائیں سب معاف کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ بڑا ہی غفور الرحیم اور بخشنے والا ہے۔ اب کفار جو اپنی بولے کیا یہ رسول کے علیہ وسلم کی باتوں پہ کرے کہ اپنی بے سرپا باتوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں خوب جانتے تھے کہ ان کے بہتان تراشیاں کسی جو ہے صاحب عقل و دانش کو متاثر نہیں کر سکتی، اور ان کی گوگا آرائی سے لوگ اس دین حق سے قریب رسول ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بتائے کہ یہ خدا کا رسول ہے، اور اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ آنکھیں بند کر کے ہم ایسے شخص کو کیسے رسول تسلیم کر لیں؟ اب یہاں پر وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے قرآن پہ اعتراض کیا، پھر آقا علیہ السلام کہ جو ہے وہ قرآن کے انداز پر اور قرآن کے جو اسرار و معارف تھے ان پہ اعتراض کیا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی جو وحی ہے اس پہ اعتراض کیا، اور اب جو ہے وہ جب اس سارے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دے پائے تو اب آخری اعتراض کیا کر دیا کہ آقا علیہ السلام نبی نہیں، کوئی نبی کوئی انسان، وہی ایک بات کہ نبی ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو اپنے جیسا سمجھ کر یہ بہت بڑی اب غلطی پر آ گئے۔ آیت نمبر 8 اور یا اس کی طرف اب کہہ رہے ہیں کہ اور یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا یا کم سے کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا، اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اے حبیب مکرم، ملاحظہ فرمائیے کہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا نمبر 1 اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اب اگلا اعتراض یہ ہے کہ اگر چلیں ہمارے جیسا کھاتا پیتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی باغات ہوتے، کوئی جوہرات کا خزانہ ہوتا، خود بھی آرام و راحت سے زندگی بسر کرتا اور اپنے ماننے والوں کو بھی بے فکر و روزگار سے آزاد کر دیتا، اور ایک باغ ہی ہوتا جس کی آمدنی سے اپنا وقت ایک نیا جو ہے وہ نظریہ پیش کر دیا، اور آخر میں کہتے ہیں کہ اس پر کسی نے جب یہ بات بھی نہ بن پائی پھر کہ آخر پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اس پہ جادو کر دیا، اس لیے تو یہ معاذ اللہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اور کفار مسلمان کو تانے دیتے کہ تمہارا رسول جس کے پاس چھوٹی پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اور تم ایسی آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، اور اس کے عقل کا تو معاذ اللہ استغفر اللہ توازن ہی برقرار نہیں ہے۔ جب کوئی بات نہیں بن پائی تو وہ اس طرف آگے، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ آنکھ ہی کہاں ہے جو نور محمدی کو دیکھ سکے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کے بشری حواس بھی کفر و شرک کے تعفن کے باعث ایسے معوف ہو چکے ہیں کہ بشریت جو ان کی بشریت ہے یہ اس کو ہی مکمل طور پر نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ جو سراپا پیکر حسن و جمال ہیں، اور جو عام لوگ جس خوبصورتی سے قاصر ہیں جو آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے، یہ تو اپنے کفر کی وجہ سے، جو کفر کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں تو آقا علیہ السلام کا نور دیکھ ہی نہیں پا رہی، اور
ان کا یہ صرف جو ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں چلنا پھرنا دیکھ رہے ہیں، لیکن عرش میں جو ان کی بلندیاں ہیں اور جو آقا علیہ السلام کا مقام ہے کہ ان کے ساتھ جیسا کوئی فرشتہ بھی نہیں ہو سکتا، اور فرشتوں کے سردار تو ان کی رکاب تھامے اور بھاگ جو ہے وہ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ سب کفار جو ہیں ان کی شان سے بے خبر ہیں، اور وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں بھی اکثر جو کی روٹی پکتی ہے، کئی ماہ تک ان کے ہاں چولہا ہی گرم نہیں ہوتا، کھانا ہی نہیں بنتا. وہ یہ صرف ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ میرے محبوب کی یہ بات سننے سے کان بند کر لیے ہیں، اور مجھے ساری یعنی کہ آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے ساری زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، اور دنیا کی متاع جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دی گئیں، لیکن میں نے جو ہے ساری جنت کی بہاریں حسن آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے جو ہے آخرت کو چنا اور کہا کہ مجھے اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب اگر ان کفار کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جیسی آنکھ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل نصیب ہوتا تو پھر وہ آقا علیہ السلام کی شان نبوت جو ہے وہ دیکھتے، اور پھر وہ بلندی دیکھتے کہ آپ سے پہلے ظاہری ایک خلیہ مبارک ہے، آپ جیسا حسین و جمیل جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. اسی طرح سے پھر وہ آپ کی نور اور معرفت کی وہ منزلیں دیکھتے کہ عرش معلیٰ سے بھی آگے جانے کی آپ کو اجازت ہے. اور یہ تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب عشق اور معرفت ہمارے دل میں موجود ہو اور آقا علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں موجود ہو، تو پھر ہم جو ہے وہ رتبہ اور مقام جو ہے آقا علیہ السلام کا دیکھ پاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلا رکوع یہاں پر اختتام پذیر ہوا.